ایک حدیث یاد آ گئی، بخاری اور مسلم دونوں میں، یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ سعید ابن زید بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، مشکات میں 30 جلد میں آپ کو کرامت والے بیان میں ملے گا اس صحابی کی کرامت۔ ایک کرامتیں وہ جو آپ کے بزرگ بابے جھوٹی بیان کرتے ہیں کتابوں سے، ایک ہمارے صحابہ کرام کی کرامتیں جو بخاری مسلم میں۔ سعید ابن زید کی کرامت، سعید ابن زید کے بارے میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے، تابعی، حضرت عائشہ کے بھانجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا۔ عروہ بن زبیر روایت کر رہا ہے کہ ایک عروہ نامی عورت تھی، اس نے سعید ابن زید پر یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مقدمہ جو ہے وہ مروان بن حکم گورنر مدینہ کے پاس پیش ہوا۔ مروان بن حکم نے سعید ابن زید کو بلایا اور کہا بھی آپ کے اوپر مقدمہ ہے کہ آپ نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سعید ابن زید کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبائی، ایک گٹ 9 انچ، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تو لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں بہنوں کے اور بھائیوں کے، ایک بالش زمین بھی دبا لی۔ جس شخص نے یہ بات خود سنی ہو اپنے نبی علیہ السلام سے، وہ شخص سوچ بھی سکتا ہے کہ کسی عورت کی زمین پہ قبضہ کر لے۔ تو مروان بن حکم نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ صحابی ہیں، آپ کا کہنا ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا بس نہیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اس عورت نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا، ٹھیک ہے، جب تک یہ اس سزا کا مزہ نہ چکھ لے، اور اپنی زمین میں سے ذلیل و خوار کر کے مارنا۔ بس یہ کہہ کے حضرت سعید وہاں سے چلے گئے۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، اور اسی زمین جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا، ایک دن ایک اندھے کنویں میں گری اور مر گئی، اور جب وہ پاگل ہو گئی نا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی، مجھے سعید کی بددعا لگ گئی، اور وہ اندھے کنویں میں گر کے مر گئی، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بددعا لگی۔ تو